ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علی سردار جعفری کی نظم نیند، جو کہ انہوں نے اپنے تب لکھی ہے جب وہ ان کے بچے کی پہلی سالگرہ ہوتی ہے اور وہ خود جیل میں ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ سردار جعفری وہ منظر پیش کرتے ہیں جو انہیں اس رات جس رات کے آنے والے دن میں ان کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے۔ دراصل انہیں کیا لگتا ہے، اس رات میں انہیں نیند نہیں آتی ہے، بالکل وہ نیند سے الگ رہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تب جا کے کون سے منظر اس کے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، وہ سب انہوں نے اس نظم میں بیان کیے ہیں۔ رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ شاعر فرماتے کہ رات تو بہت خوبصورت ہے، رات تو حسین ہے، رات تو آرام کی چیز ہے، اس طرح سے وہ حسین ہوگی، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو بات ہے جو میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی ہے۔ دن کی خشمگین نظریں کھو گئی سیاہی میں، جو دن میں غصے سے بھری نظریں تھیں وہ رات کے اندھیرے میں کھو گئی ہے۔ دن کی دھوپ کی تمازت اور شور شرابہ اور قید خانے کی سختی رات کے اس اندھیرے میں کھو گئی ہے۔ یعنی جو بھی دن میں جیلتے ہیں، اب رات میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے تھے نیند میں جا کر، لیکن اب مجھ سے وہ سارے منظر میرے سامنے آتے ہیں کیونکہ میری آنکھوں سے نیند غائب ہے۔ آہنی کڑوں کا شور، بیڑیوں کی جھنکاریں، جس طرح مجھے نیند نہیں آتی ہے، صرف مجھے یہی آوازیں، کنڈوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو بڑے بڑے کنڈے ہوتے ہیں ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جو قیدیوں کے پاؤں میں جو بیڑیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے۔ باقی نیند کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ قیدیوں کی سانسوں کی تند و تیز آوازیں، اور مجھے قیدیوں کی جو نیند میں وہ کھرانٹے لے رہے ہیں ان کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے، کیونکہ میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی ہے۔ جیلروں کی بدکاری، گالیوں کی بوچھاریں۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مجھے بس یہ آواز بھی سنائی دے رہے ہیں جو جیل خانے میں یعنی قید خانے میں جو ملازمین ہیں ان کی جو بدکاریاں ہیں، ان کی جو گالی گلوچ ہے جو وہ قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بدکاریاں، وہ بدسلوکیاں، ان کی آواز، ان گالیوں کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ بے بسی کی خاموشی کی فریادیں، میں بالکل خاموش ہو کر یہ سب سنتا رہا، میں بالکل، کیونکہ قید خانے کا اصول ہے، وہاں کے کچھ قاعدے قانون ہے قید خانے کی، سے سب کچھ خاموشی سے سنتے جاؤ۔ باقی آواز، میری خاموشی تو میری فریاد بن گئی تھی، لیکن میں منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ تہی نشیں اندھیرے میں شب کی شوخ دوشیزہ، مجھے ایسے ہی نظارے دکھنے لگے کیونکہ میری آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی، میں تو جیل کی وہ آوازیں سنتا رہا، جیلروں کی وہ بدکاریاں، وہ گالی گلوچیں سن رہا تھا، اور ایسے میں مجھے ایسا نظارہ دکھ رہا ہے کیونکہ میں بالکل جاگا رہا کہ تہی نشیں اندھیرے میں شب کی شوخ دوشیزہ، گھنے اندھیرے میں رات کی حسین ترین جوان دوشیزہ یعنی کنواری لڑکی، خاردار تاروں کو، آہنی حصاروں کو، یعنی کہ وہ کیسے آ رہی ہے کہ خاردار تاروں کو، یعنی وہ اس طرح سے آ رہی ہے کانٹے دار تاروں اور لہو کے بنی چار دیواری کو، یعنی جو ہمارے آس پاس مجھے کیا دکھائی دے رہی ہے، جو ہمارے آس پاس وہ خاردار تار بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور لوہے کی بنی چار دیواریں، کیونکہ جیل خانوں میں تو ایک تو وہ تار سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، آس پاس اس کے ہر چاروں طرف وہ کانٹے دار تاریں ہوتی ہیں اور لوہے کی چار دیواریاں، مجھے انہی کا نظارہ ہوتا تھا، مجھے انہی کا دیدار ہوتا تھا۔ پار کر کے آئی ہے بھر کے اپنے آنچل میں، مجھے یہ کچھ عجیب سا نظارہ دکھ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک دوشیزہ نکل کر آئی ہے، اور ان خاردار کانٹوں اور دیر کی چار دیواریوں کو جیسے وہ پار کر کے آئی ہے میرے پاس، اپنا آنچل بچھائے ہوئے، جیسے وہ آنچل لے کر میرے پاس اس چار دیواری کو پار کر کے آئی ہے۔ جنگلوں کی خوشبوئیں، ٹھنڈکیں پہاڑوں کی، جیسے وہ اپنے ساتھ جنگل کی طرح طرح کی خوشبوئیں اور پہاڑوں کی ٹھنڈک لائی ہے۔ میرے پاس لائی ہے نیلگوں جواں سینہ، جیسے مجھے لگ رہا ہے وہ میرے پاس
لے کر آئی ہے، اس کے علاوہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ جیسے میرے پاس کیا لے کر آئی ہے، رات کے آسمانی رنگ کا جوان سینہ، یعنی ایسے کوئی ایسی رنگ کا وہ جوان سینہ لے کر آئی ہے، آسمانی رنگ کا یعنی نیلے رنگ کا وہ جوان سینہ لے کر آئی ہے۔ نیلگو جواں باہیں کہکشاں کی پیشانی، جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آسمانی رنگ کی جواں باہیں اور تاروں بری آسمان کی پیشانی، یعنی وہ جیسے وہ جیل خانے میں اوپر کی طرف لیٹے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایسے نظارے دکھ رہے ہیں، چونکہ شاعر کو نیند نہیں آتی ہے اس وجہ سے انہیں یہ سب نظارے دکھ رہے ہیں۔ نیم چاند کا جوڑا مخمل اندھیرے کا، آدھے چاند کی چاندنی کا بنا جوڑا، یعنی کہ چاندنی دکھ رہی ہے بنے آدھی چاند، یعنی وہ کرسینٹ ہلال جس کو کہتے ہیں، وہ چاند کا جوڑا بنا ہوا جوڑا، اور اندھیرے کی ملائم اور نرمی۔ پیرہن لرزتا ہے وقت کی سیاہ زلفیں، یہاں پہ یعنی کہ پوشاک ہل رہی ہے اور وقت کی کالی زلفیں، یعنی پوشاک جو پیرہن لرزتا ہے، ہلتا ہے، جو پوشاک ہے جو لباس ہے وہ ہلتا ہے، اور جو وقت کی کالی جو وقت ہے اس وقت کا بالکل اپنے سیاہ زلفیں یعنی رات، سیاہ زلفیں سے مراد یعنی رات اپنی سیاہ زلفیں بکھیری ہوئی ہے۔ خاموشی کی شانوں پر خم بخم مہکتی ہے، یعنی خاموشی، اور جو خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھیرتی ہے، یعنی خاموشی کی شانوں پر خم بخم بہکتی ہے، یعنی خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھیرتی ہے۔ چلو یہ ہماری نظم یہاں تک ہوئی ہے، تو باقی کی آدھی نظم دوسرے ویڈیو میں پڑھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔